نافرمانیاں جو کرتے ہیں اللہ و رسول کی، گمراہی میں ڈھکیل دیے جاتے ہیں، کامیابی کی طرف وہ جاتے ہیں جو اللہ و رسول کی فرما برداری کیا کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی میدان میں، ذرا جی لگا کے بتائیے گا، کسی بھی میدان میں، کسی بھی موڑ پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ میدان، یہ موڑ چھوڑ دیا اور ہماری رہنمائی نہیں فرمائی؟ ہر جگہ حضور نے رہنمائی فرمائی۔ تمام چیزوں کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان، حضور کے اقوال، افعال، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ وہ تو موجود ہیں، آج بھی ہیں، علماء بتاتے بھی ہیں، کتابوں میں موجود بھی ہے۔ اگر کچھ بدلا ہے تو بدلا یہ ہے کہ ہم نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اسے سیکھنا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں۔ مزاج یہ ہے، آپ دیکھیے اکثر و بیشتر جگہوں پر آپ چلے جائیے، مزاج یہ بنا ہوا ہے، ایسی دھن بنائی ہوئی ہے دلوں کے اندر کہ جب تک یہاں کہتے نہیں ہیں اکثر و بیشتر علماء کرام کہ لوگ جلسے میں قرآن و حدیث کی باتیں سننے نہیں آتے ہیں، وہ خطیب کا زور اور شاعر کی آواز دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور مزے کے طور پر اسے سماعت کرتے ہیں، مزہ لینے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ صبح میں بیان کر دیتے ہیں کہ بہت زبردست تھا، بڑا بہترین ہے، لیکن حقیقتاً یہ محفل رچائی بسائی اس لیے جاتی ہے کہ یہاں سے جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ وہ کسی کے باپ دادا کے گھر کی روداد نہیں ہوتی، وہ رسول پاک کی حدیث ہوا کرتی ہے، اللہ کا کلام مجید ہوا، وہاں سے چیزیں نکال کر کے آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ تو پھر فریضہ یہ ہے، اچھا سجاتے وقت جب سجاتے ہیں تو نیت بڑی اچھی اچھی بتاتے ہیں، پہنچتے ہیں تو نیتیں بڑی اچھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی پروگرام کرائیں گے، فلاں شخصیت کو بلایا ہے، اور اگر ان کا نمبر آیا 12 بجے تب تک آدھا چھندہ کرنے والے سو گئے، شخصیت آئی چلی گئی، صبح پوچھے کئے بجے آئے تھے حضرت اسٹیج پہ، شخصیت کو اتنی محبت کے ساتھ بلایا۔ ایسا نہ کرو، یہ جو علماء جو آپ کے سامنے تشریف لے کر کے آتے ہیں، یہ جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان سے جو پیغامات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں ان کو سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ بے عملی نے ہمیں لا کر کے یہاں کھڑا کیا ہوا ہے، لا کر کے اس دہلیز پر رکھا ہوا ہے۔ جب تک ہم باعمل تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ برسات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، عمل کرنے کے لیے تو ایک ہی تقریر کافی ہوتی ہے۔ انسان نے سنا، عمل کے میدان میں قدم رکھا تو ایک ہی تقریر سے اس کا کام ہو جاتا ہے، ورنہ پھر مزے لینے والے اگر کان ہو تو عمر بیت جاتی ہے، 70 نہیں 100 بتا کر کے چلے جاتے ہیں۔ تقریریں تو بڑی ساری سنتے ہیں لیکن وہی بس مزے کے طور پر سنتے ہیں، کوئی بدلاؤ نہیں حاصل کر پاتے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹا سا خادم اور دین کا مبلغ ایک بات رکھتا ہوں، اللہ و رسول کی نافرمانیاں نہ کریے، نافرمانیاں نہ کریے، فرما برداریاں کریے، اپنے حلیے، اپنی شکل، اپنا کردار اس طریقے سے بنائیے کہ ہمارا یہ حلیہ، ہمارا کردار اللہ کو بھی پسند آئے، رسول اللہ کو بھی پسند آئے، ایسا بنائیے، پسند آئے۔ حضور کو کیا پسند ہے؟ حضور کو مسلمان کی پیشانی سجدے میں ہو، یہ حضور کو پسند ہے۔ حضور کو کیا پسند ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر مسلمان اپنے ہاتھ میں مسواک لے کر کے روزے کے ساتھ ہو کر کے چلے، ایک دوسرے کو روزے کا پیغام دیتا ہوا چلے، یہ حضور کو پسند ہے۔ اذان کی آواز آئے، لوگ چپ ہو کر کے، جیسے مؤذن اذان کی صدا لگاتا ہے ویسے لوگ دہرائیں اس کلمات کو، یہ حضور کو پسند ہے۔ کوئی شخص اپنی نگاہ کو نیچی رکھے، سنت مصطفیٰ سمجھ کر کے، نہ اپنے بہن بیٹیوں کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر کے دیکھے، نہ غلط طریقے سے اپنی موبائلوں کا استعمال کرے، نہ کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، شرم و حیا پیدا کرے، یہ حضور کو پسند ہے۔ لیکن ہمارے حالات دیکھیے، یہ موبائل ہے، یہ ہمارا رت جگہ بنا ہوا ہے، یہ ہماری آنکھیں ہیں، اب اس نے تمیز کرنا چھوڑ دیا، کون خالہ کی بیٹی ہے، کون بوا کی بیٹی ہے، کون بہن ہے،
کون چچی ہے؟ یہ نگاہیں خوبصورتی تلاش کیا کرتی ہے، جہاں حسن دکھتا ہے وہاں چکی بات کر کے دیتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان کو بتایا جاتا ہے، دھیان نہیں لیا کون تھا، یہ تو تیرے خالہ کی بیٹی تھی، کہتا ہے یار مجھ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، کس دہانے پر جا کر کے کھڑے ہو۔ اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے لگ جاؤ گے تو تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی، تمہارے ذہن کی حفاظت ہو جائے گی، تمہارے دل کی حفاظت ہو جائے گی۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کا حفاظت کرنا یہ رسول اللہ کو پسند ہے، یہ رسول اللہ کو پسند ہے، نافرمانیاں نہ کرو۔ آپ نے سنا ہوگا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ اپنا لشکر لے کر کے جنگ جاری رہی کفار کے ساتھ، اور وہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ایک شرط رکھی چھوٹی سی، انہوں نے کہا ہماری چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، آپ اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے بازار سے گزر جائیے، گزر کر کے آپ اس پار چلے جائیے، اگر آپ لوگ گزر گئے تو ایسی صورت میں آپ کو فتح دے دی جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کے تمام ساتھی ہیں، راستے سے گزرنا ہے، بازار کی طرف جیسے ہی چلتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہیں، پہلی نگاہ اٹھتی ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نگاہ نیچی کر لیتے ہیں اور آپ جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں وہ جملہ قابل غور ہے، نوجوانوں غور سے سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں پلٹ کر کے اپنے تمام سپاہیوں سے، آپ فرماتے ہیں سپاہیوں یہ تمہیں تلوار کے زور پر نہ ہرا سکے، یہ تمہیں نیزوں کے مقابلے میں نہ ہرا سکے، یہ تمہیں گھڑ سواری کے میدان میں نہ ہرا سکے، یہ تمہیں بازوؤں کی قوت سے نہ ہرا سکے۔ اب انہوں نے یہ پیرایا اپنایا ہے، بازار میں حسیناؤں کو کھڑا کر دیا ہے، بازار میں دوشیزاؤں کو کھڑا کر دیا ہے، اب یہ چاہتے ہیں تمہاری نگاہ ان پر پڑے، اور تمہاری نگاہ ان پر پڑے تو تم ان پر عاشق ہو جاؤ، اپنا دل دے بیٹھو۔ اب یہ ہتھیار اپنانا چاہتے ہیں، یاد رکھو سربلند وہی ہوتے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر چلا کرتے ہیں۔ آج وقت یہ ہے جب ہم میدان میں ہوتے ہیں تو تلوار ہمارا سہارا ہوتی ہے، نیزہ ہمارا سہارا ہوتا ہے، تمام چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن یہ جنگ کا میدان نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑا ہے، وہاں تو جان کا معاملہ تھا، یہاں ایمان کا معاملہ سامنے آ کر کے کھڑا ہے۔ آج یہ لوگ مل کر کے تمہارے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں، لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب چلا کرو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلا کرو، اپنی نگاہیں جھکا کر کے چلا کرو۔ آج اسی سنت پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید گزرتے ہیں، پیچھے سے تمام کے تمام سپاہی گزرتے ہیں، جب سارے گزر کر کے چلے جاتے ہیں اور کوئی پلٹ کر کے نہیں دیکھتا ہے، وہ لوگ ایک ساتھ پکار کر کے کہتے ہیں جب مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے ایمان میں اتنے پکے ہیں جو پلٹ کر کے نہیں دیکھتے، تو پھر اس نبی کا مقام کیا ہوگا، اس مصطفیٰ جان رحمت کا انداز کیا ہوگا جسے ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو نگاہیں نیچی کریے، نگاہیں نیچی کریے، اور بالخصوص خاص طور سے دونوں لوگوں کو آگے بڑھنا پڑے گا اس میدان میں۔ صرف عورتوں کے متعلق زور دے کر کے اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے آپ ان کو کوئی چیز بتائیے، سمجھائیے، لیکن آپ کا حال یہ ہو کہ کبھی آپ دروازے کے پیچھے سے، کبھی آپ جنگلہ کھول کر کے اس طریقے سے آپ لگے ہو، پھر ایسی صورت میں آپ کبھی کنٹرول نہیں کرا سکتے۔ دونوں طرف سے نہ آپ ان کی طرف ایسا کام کریے، نہ ان کی طرف سے ایسا کام ہونے دیجیے۔ بڑی سخت ضرورت ہے اس چیز پر، بڑی سخت ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز نوجوانوں میں بالخصوص آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جہاں کہیں بھی علماء کرام یا دینی چیزیں آپ کو ملیں، اپنے دین اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلومات حاصل کریے، پڑھیے اور سیکھیے، یہ بے حد ضروری ہو چکا ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جب بچہ مدرسے میں ہوتا ہے تو نورانی تعلیم کے اندر اسے پڑھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے آپ کون ہیں، کون ہیں آپ، اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں آپ کون ہیں، کہتے ہیں مسلمان، کہتے ہیں یہ بتائیے مسلمان کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں مسلمان، بتائیے، آپ سارے موجود ہیں، سب مسلمان ہیں نا، الحمدللہ ہے نا، مسلمان کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں مسلمان،
مذہب اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ مذہب اسلام کیا ہے؟ کیا ہے مذہب اسلام؟ مذہب اسلام یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پھر وہی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے نا، اللہ تعالیٰ کسے کہتے ہیں؟ خدا تعالیٰ کسے کہتے ہیں؟ نورانی تعلیم کا سبب یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بڑے بڑے لوگ، اچھے خاصے لوگ جو مسلمان ہونے کا دم تو بھرتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے متعلق جانکاریاں نہیں آتی ہیں۔ آج آپ پلٹ کر کے دنیا کے اندر کسی بھی مکتبہ فکر میں پلٹیے اور پلٹ کر کے اس سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائے گا۔ لوگ نہیں دیکھتے آج حالات کیا ہیں، لوگ سناتے ہیں، پڑھ کر کے بتاتے ہیں اپنے مذہب کے متعلق، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ہمارے یہاں بہت پہلے سے کہا جا رہا ہے، اگر پلٹ کر کے پوچھ لیا جائے آپ کس کی امت میں ہیں، کس کی امت میں ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کب سیکھو گے؟ کب سیکھو گے؟ آج آپ نہیں سیکھو گے، کل آپ اپنی اولاد کے متعلق اس چیز کے متعلق